بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 6 اکتوبر اور سوموار کا دن تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. وقت کم، مقابلہ سخت، خبریں زیادہ ہیں، تو معاملات بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ اپنے آپ کو الرٹ رکھیے گا. 28 نومبر تک تقریباً 52 دن رہ گئے ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا پہلا ٹینیور مکمل ہونے والا ہے، اور اس ٹینیور کے مکمل ہونے سے پہلے انہیں ایک عدد نوٹیفیکیشن چاہیے اپنی ایکسٹینشن کا. یہ لڑائی ابھی چل رہی ہے اور معاملات دیکھتے ہیں کہ کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلنا، عمران خان صاحب کو بقیہ مقدمات میں سزائیں سنانا، اور جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کر کے ان کو سزائیں سنانا، اور مزید کچھ مطالبات ہیں نواز شریف صاحب کے، مریم صاحبہ کے، جو کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے کیے گئے ہیں. ان پر ایک ایک کر کے عمل کیا جانا ہے. آج پہلا ورکنگ ڈے ہے اور آج سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ 3-4 اہم ایونٹ ہونے ہیں، جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے مقدمات توشہ خانہ کے حوالے سے. تو اس طرف ساری توجہ رہے گی، کیونکہ پریورٹی پہ، فرسٹ پریورٹی پہ یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں بادشاہ سلامت کی طرف سے کہ فرسٹ پریورٹی ہے کہ توشہ خانہ کیس کو کمپلیٹ کیا جائے اور اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو سزائیں سنوائی جائیں. تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، عالمی ذرائع ابلاغ سے آپ کو خبریں ملیں گی اور وہ انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، اور کیونکہ مغربی میڈیا سے ہی اصل حقائق سامنے آ رہے ہیں، اصل خبریں آ رہے ہیں. اسرائیلی میڈیا بہت زیادہ خبریں پاکستان کے بارے میں دے رہا ہے، اور ویسٹرن میڈیا تو پہلے بھی رپورٹ کرتا رہتا ہے. تو لہٰذا پاکستان کے ٹی وی چینلز اور پاکستان کا جو پرنٹ میڈیا ہے، وہاں سے آپ کو خبریں کم ہی ملیں گی. اس کی ریزن ہے کہ کل DGISPR نے جو آف دا ریکارڈ بریفنگ دی، اس میں صحافیوں نے پوچھا، 1-2 صحافیوں نے ہمت کر کے کہ ہم جناب مائی باپ آپ یہ بتا دیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، بلکہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا کیا نہیں کہنا، تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. تو ورنہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ ورنہ پھر آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور گھروں میں بندے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ امبیرسنگ سچویشن ہے، وہ نہ کریں. آپ ہمیں ایک ہی دفعہ بتا دیں آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہم نے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا. تو بڑے اکھڑے ہوئے موڈ میں انہوں نے DGISPR صاحب نے کہا کہ اس کے بارے میں جی میڈیا مالکان بتائیں گے، ہم آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے. تو ظاہر ہے میڈیا مالکان کو فون چلا جاتا ہے اور اس کے اکارڈنگ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو جتنی بھی خبریں پاکستان کی پولیٹکس سے متعلق ہوں گی، یہ ساری آپ کو باہر سے ملیں گی. اور اب تک جتنی بھی بڑی خبریں ہیں امریکہ سے، جتنی بھی انگیجمنٹ چل رہی ہیں ان کی، اور مکا کا سلسلہ چل رہا ہے، خفیہ معاہدے، خفیہ ڈیلز، وہ ساری ہمیں امریکہ اور برطانیہ کا میڈیا بتا رہا ہے، اور پاکستان میں ہمیں کچھ نہیں پتہ چل رہا. تو لہٰذا ایک اور خبر ہے، اب ایک ایک کر کے ذرا کچھ اور خبریں. بھارت اور چین دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں، اور اس ہماری جو پالیسی ہے کہ جی ہم کسی ایک کے ساتھ مستقل نہیں چلے، کیونکہ کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں اور جن پہ بھروسہ کیا جانا ہے، عام زندگی میں بھی ہوتے ہیں اور ملکوں میں بھی ہوتے ہیں. تو چائنا کو ہم اگنور کر رہے ہیں اس وقت. ہماری حکومت یعنی کہ ناجائز سرکار ہے، الیکشن چور، وہ چائنا کو اگنور کر رہی ہے. چائنا کو اگنور کر کے وہ دوبارہ واشنگٹن کی طرف اپنا رخ انور موڑ رہی ہے، اور اس وقت وہ صدر ٹرمپ کے اتحادی بننا چاہتے ہیں، انے واہ اتحادی بننا چاہتے ہیں. لہٰذا انہوں نے اپنا رخ انور موڑ لیا ہے مغرب کی طرف. تو چائنا جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اتنا اگر وہ امریکہ کے ساتھ اس کے برابر پہنچ رہا ہے، اور پہنچنے کی کوشش نہیں بلکہ اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا اس نے ہر میدان میں. تو جب اس نے چیلنج کرنا شروع کر دیا، وہ بالکل ایک مقابلے کی فوجی طاقت بھی ہے اور معاشی طاقت تو ہے ہی ہے. تو جب ہے تو پھر اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں، اگنور کر کے آپ جا رہے ہیں بیچ درمیان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس بارے میں بہت ساری گفتگو ہوئی، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اگر بیان کر دی تو ایک الگ سے ایک آگ لگ جائے گی. کیونکہ ہمیں اس وقت، چونکہ ہمارے بادشاہ سلامت اینڈ کمپنی ہیں، ان کو صرف اور صرف
صدر ٹرمپ نظر آ رہے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں ان کو کہ بس آپ ہی مائی باپ ہیں. تو بادشاہ سلامت ادھر دیکھ رہے ہیں، تو ادھر سے جو ڈیمانڈز آئیں گی تو اس کے بعد پتہ چلے گا. تو بہرحال ایک پہلی خبر، بھارت اور چین جو ہیں وہ دونوں قریب آ گئے ہیں اور انتہائی قریب آ گئے ہیں. 5 سال تقریباً ان کے تعلقات خراب ہوئے کو 6 سال ہو گئے ہیں. جو 5 اگست 2019 کو کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کیا تھا تو اس وقت چائنا نے تو فوراً بدلہ لے لیا تھا، مار مار کے بھرکس نکال دیا اور بہت سارے علاقے واپس لے لیے اور وہاں پہ جا کے اپنی فوجی چھاؤنیاں اور بلکہ فوجی ہیڈ کوارٹر اس لائن پہ جا کے انہوں نے قائم کر لیے اور اپنی فوج جا کے بٹھا دی. تو وہاں پہ تو چائنا نے تو اپنا حساب کر لیا برابر. اس کے بعد سے تعلقات کشیدہ تھے، لیکن یہ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ہمارے سپہ سالار گئے ہیں امریکہ اور ٹرمپ کے ساتھ بہت کچھ ان کو دے کے آ گئے. تو جب وہ سب کچھ دے گیا تو ظاہر ہے چائنا کا جو اسٹریٹجک ہے لوکیشن اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ وہ تو پاکستان اور چائنا کے ہونے چاہیے، لیکن شفٹ جب آ رہی ہے تو چائنا نے بھی اپنی پالیسی شفٹ کر لی ہے. انہوں نے بھارت کے ساتھ معاملات نارمل کر لیے ہیں، ان کی پروازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں، سیاسی اور فوجی قیادت نے آپس میں رابطے شروع کر دیے ہیں اور اب وہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ریلیشن میں چلا گیا ہے اور پاکستان اس وقت قابل اعتبار نہیں رہا. تو اس کے بعد ہے یہ تو، اور بھارت اور چین کے درمیان جو سروس ہے، جتنی بھی چیزیں رکی ہوئی تھیں، ایئر سروس ہے اور تجارت ہے، ادروائز وہ سارے کے سارے ریسٹور ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایک اور یہ سارا کس نے جواز فراہم کیا ہے؟ یہ جواز فراہم کیا ہے ہمارے ناہنجار حکمرانوں نے، اور ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور ان کے دوغلے پن اور بے وفائیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، کیونکہ چائنا اس وقت ہمارا سب سے بڑا سرمایہ کار ہے. تو یہ بھی امریکہ کو یہ پیغامات پہنچائے نہیں جا رہے، پہنچوائے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے کچھ میڈیا پرسنز کو بلایا جاتا ہے اور ان کے کانوں میں باتیں کی جاتی ہیں کہ جناب آپ یہ باتیں اپنی طرف سے کر دیں کہ جناب بالکل یہ رجیم جو ہے وہ بالکل اینٹی چائنا ہے اور چائنا کے قریب بھی نہیں پھڑکنا چاہ رہی، آپ اپنی طرف سے کہ ہمارا ذکر نہیں آنا چاہیے. ایسا بھی ہو رہا ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج کل کے زمانے میں تو 5 سال 7 سال 8 سال کا بچہ جو ہے وہ قابو میں نہیں آتا. اس کے پاس اسمارٹ فون ہے اور وہ ساری چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، وہ بتا دیتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. تو آپ چائنا کو اس طرح کے ذریعے ایسے کنفیوژن پھیلا کے یا بٹوین دا لائن انڈائریکٹلی پراکسیز کے ذریعے کیا آپ چائنا کو پریشان کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں، میں یہی کہوں گا ان حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے. اس کی وجہ ایک اور بھی سن لیجئے، اور وہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں وہ معمول پہ آ رہے ہیں، اور ایک طرف چین اور بھارت کے آ رہے ہیں، دوسری طرف افغانستان اور بھارت کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغان وزیر خارجہ پر عائد سفری پابندیاں عارضی طور پر اٹھا لیں. ٹھیک ہے جی، اب افغان وزیر خارجہ پہ سفری پابندیاں تھیں، وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے وہ ہٹوا لیں. کیوں ہٹوائیں؟ یہ اصل خبر ہے، بڑی خبر ہے. وہ ہے کہ 9 سے 16 اکتوبر کے درمیان بھارت کا پہلا دورہ کریں گے افغانستان کے وزیر خارجہ. افغانستان کے وزیر خارجہ بھارت کا پہلا دورہ کریں گے 9 سے 16 اکتوبر تک. یہ بھارتی وزارت خارجہ نے انفارم کیا ہے. تو آج ہے 6 تاریخ، ٹھیک 3 دن کے بعد وہ پہنچیں گے، یعنی کہ جمعرات کو وہ افغانستان کے وزیر خارجہ پہنچیں گے نئی دہلی. اب یہ جو معاملہ ہے جی، ان دونوں کو قریب لانے والا کون ہے؟ افغانستان جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے انہوں نے لڑائی لڑی، آپ کے ساتھ مل کے انہوں نے جنگ جیتی، سب کچھ کیا، اور اب آپ ان کو آپ اگنور کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں افغانستان ہمارا دشمن ہے، افغان حکومت ہماری دشمن ہے. یہ آپ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب فارم 47 والے وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس کا جواب پھر یہ آ رہا ہے کہ
ان پہ افغان وزیر خارجہ پہ جو پابندیاں تھیں، سفری پابندیاں، وہ انہوں نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے ہٹوائیں اور اب وہ بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ اور افغانستان کو روس پہلے ہی تسلیم کر چکا ہے، روس کے ساتھ اس کے بہترین تعلقات ہیں۔ چائنا اپنا اس کو سی پیک کا اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بنا چکا ہے اور اس کا پارٹ بنا چکا ہے افغانستان میں۔ تو ان حالات میں بھارت دوبارہ پھر افغان حکومت کو اپنے بھارت کو قریب کر دیا، یہ جو بیان دے دے کے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ ہم کم از کم بھی ان کو کہیں گے تو صرف اتنا ہی ہے کہ یہ سارا کچھ کر ہی اس لیے رہے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو ذاتی اقتدار، اختیار، عہدہ چاہیے، باقی جائیں بھاڑ میں، وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ اگلی خبر جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں ہے جی۔ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک نون اسکالر ہیں، پیشے ایجوکیشن ان کی انجینئرنگ کی ہے، اور وہ دینی طور پہ دین کے مبلغ بھی ہیں، خطیب بھی ہیں۔ تو آپ کو بیک گراؤنڈ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آج کل جیل میں ہے، اریسٹ کیا ہوا ہے۔ پہلے ان کو نظر بند کیا گیا تھا، پھر جیل میں پرچہ دیا ہوا ہے ان پہ توہین کا۔ تو وہ سارا اب یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے بعد ایک غلط بات کی، کیونکہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کا فورم ہرگز نہ ہی پروسیکیوٹر والا ہے اور نہ ہی وہ ہیں کوئی ججمنٹ دے سکتے ہیں، فیصلہ دے سکتے ہیں کسی کا ٹرائل، اور کسی کو سنے بغیر اور ٹرائل کیے بغیر آپ کسی کو بھی آپ خدا نخواستہ اس کو ایک ایسا الزام لگا دیں اور کہہ دیں کہ جناب یہ ثابت شدہ ہے، تو اس کے بعد اس کی زندگی تو کم از کم پاکستان جیسے ملک میں اس کی زندگی تو پھر نہیں رہ سکتی، وہ موو تو نہیں کر سکتے، ان کو تو رہنا بھی پڑے گا 7 پردوں میں اور 7 حفاظتوں میں۔ تو یہ ہونا پڑے گا، کیونکہ اس پہ انہوں نے الزام اتنا بڑا لگا دیا ہے۔ اور ان کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے، وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے تو اپنا فیصلہ ہی سنا دیا۔ جب آپ اسلامی نظریاتی کونسل سے بندہ پوچھے کہ آپ فیصلہ ہی کر چکے ہیں، تو پھر پولیس کیا کرے گی، عدالت کیا کرے گی، تفتیشی افسر کیا کرے گا، شواہد کیسے اکٹھے کرے گا؟ تو آپ نے بغیر کسی فریق کو سنے ہوئے آپ نے اتنا بڑا اس کو مجرم قرار دے دیا بغیر سنے ہوئے۔ تو یہ مفتی نعیمی صاحب جو ہیں، راغب نعیمی صاحب، ان کو ذرا تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے، اور نہیں تو کم از کم اپنے والد بالگرامی کے ہی نقش قدم پہ چل پڑیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی ایسی اس طرح کا وہ کام انہوں نے بھی نہیں کیا تھا جو ان کے راغب نعیمی صاحب نے کیا ہے۔ تو بہرحال اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا ہے جی انجینئر علی مرزا کا، کہ ان کو گستاخ کہنے پہ، کیونکہ ان کو گستاخ کہہ دیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے، تو اس پہ نوٹس جاری کر دیا ہے، انجینئر علی مرزا کی درخواست پہ نوٹس جاری کر دیا اسلامی نظریاتی کونسل کو، اور اٹارنی جنرل سے عدالتی معاونت بھی طلب کر لی ہے کہ اس بارے میں بتایا جائے کہ کیا اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو مجرم قرار دے دے اور سزا صادر کر دے۔ تو یہ اس پہ بات ہوگی۔ تو یہ ایک خبر ہے جی۔ اس کے بعد ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، خبریں کافی ہیں، اور وہ ہے جی خاص طور پہ جو الیکشن ہوا 8 فروری 2024 کا، پشاور ہائی کورٹ سے بڑی خبر آئی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ سے یہ خبر آئی ہے کہ اینٹی کرپشن پشاور ہائی کورٹ نے اینٹی کرپشن فارم 45 کے مصدقہ اور غیر مصدقہ ہونے سے متعلق انکوائری کو قانونی قرار دے دیا۔ یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت کی حد تک جو فارم 45 اور 47 تقسیم ہوئے، تو اس پہ اینٹی کرپشن جو اس کا جائزہ لے رہی تھی، اس کو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ نے اس کو انڈورس کر دیا ہے، اور پریزائڈنگ افسران کے خلاف فارم 45 انکوائری کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور عدالت کے حکم کے بعد صوبے کے مزید 11 حلقوں کے امیدوار درخواست دے کر فارم 45 کے حوالے سے انکوائری شروع کروا سکتے ہیں۔ یہ جو اینٹی کرپشن کے مشیر ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب، یہ انہوں نے بتایا ہے۔ کیا کہتے ہیں میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
Brigadier Mohammad Musaddiq Abbasi, Advisor to Chief Minister on Anti-Corruption, Khyber Pakhtunkhwa. PK 79 اور 82 کو اینٹی کرپشن کے اندر باضابطہ جب درخواستیں موصول ہوئیں تو پریزائڈنگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی شروع کی گئی. اسی دوران 4 پریزائڈنگ آفیسرز ہائی کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے ایک پٹیشن ڈال دی کہ کیونکہ اینٹی کرپشن کی کارروائی قانون اور ضابطے کے خلاف ہے لہذا اس کو روکا جائے. آرڈرز تو پہلے ایشو ہو چکے تھے لیکن باضابطہ طور پر ریٹن آرڈر ہمیں 3 اکتوبر کو بروز جمعہ اینٹی کرپشن میں موصول ہو گئے ہیں میری، اور جس میں یہ کہا گیا ہے ان آرڈرز کے اندر کہ آپ ضابطہ اور قانون کے مطابق اینٹی کرپشن اپنی کارروائی جاری رکھ سکتا ہے. میری درخواست ہوگی جو فارم 45 کے ہمارے بقایا ایم پی اے ہیں کے پی کے کہ وہ اپنی درخواستیں بمے فارم 45 کے اینٹی کرپشن کے اندر جمع کروائیں، کیونکہ یہاں پہ ایسے مقدمات میں ایسے معاملات میں جب تک 1 to 1 کمپلینٹ خود کمپلینٹ جمع نہ کروائے کارروائی نہیں کی جا سکتی اینٹی کرپشن کے اندر. لہذا اپنے درخواستیں بمے فارم 45 کے جو 11 باقی ہمارے فارم 45 کے ایم پی ایز ہیں ان سے میری دوبارہ درخواست ہے کہ وہ اینٹی کرپشن کے اندر جمع کروائیں. تھینک یو ویری مچ. تو مصدق عباسی صاحب سادہ زبان میں بتا رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے انڈورس کر دیا ہے اور فارم 45 کے مصدقہ اور غیر مصدقہ ہونے کے بارے میں جو اینٹی کرپشن تحقیقات کر رہی تھی پریزائڈنگ افسروں کے خلاف اس کو انڈورس کر دیا ہے، جائز قرار دے دیا ہے. لہٰذا جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز خیبر پختونخوا کی حد تک ہیں اور ان کو اعتراض ہے تو اپنے اصل دستاویزات کے ساتھ فارم 45 کے ریکارڈ کے ساتھ وہ رجوع کریں انڈیویجلی تاکہ ان کا کیس جو ہے وہ ایڈریس ہو سکے. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اور 8 فروری کا جو الیکشن چوری ہوا خیبر پختونخوا میں وہ معاملہ اب کھلنے لگا ہے کیونکہ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنی پٹیشنز فائل کی ہوئی ہیں کہ وہ جیتے ہوئے تھے ان کو زبردستی ہروایا گیا. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.